اسلام میں لونڈی غلام بنانے کا حکم، اس مسئلے کے بیان دی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ یہود نصارہ دی اتباع دے اندر نیچری طبقہ جنہاں نو سکولی آکھیا جاندا ہے، اسلام دا اے جڑا لونڈی غلام بنانے دا مسئلہ ہے، اس دا استہزاء بھی کر دن، انکار بھی کر دن، اس دے خلاف بے علم لوگاں نو بھڑکا کے تے کافر کر دن۔ حقیقت اس دا انکار یہود نصارہ نے اٹھایا ہے۔ پھر سر سید احمد خان علی گڑھی اس اسلامی اور دینی مسئلے دے انکار اور توہین دے اندر یہود نصارہ دی پیروی دے اندر پیش رہا ہے۔ انہیں ایک رسالہ لکھیا سی ابطال غلامی، اس دے اندر انہیں یہ بکواسا کیتیاں سن کہ یہ غلام لونڈی بناون والا کم جڑا ہے جس شریعت جائز رہا ہے وہ شریعت خدا دی نہیں، اور یہ جانوراں اور وحشیاں دا کم ہے، یعنی جانور اور وحشی لوکاں دا کم ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فتاوی رضویہ 14ویں جلد صفحہ نمبر 126 ایو نواں چھاپا نیچریاں دے مکفرات، یعنی ایسیاں گلاں جنہاں نال انہاں نو پکا کافر قرار دتا جاندا ہے، انہاں وچوں پہلی گل آپ نے یہ شمار کیتی کہ نیچری نئی روشنی دے دعوے دار جڑے ہیں، نئی روشنی، روشن خیال، اسلام، جدید اسلام، اس طرح دے الفاظ نیچری لوگ بولتے ہیں۔ جڑا یہ لفظ بولے سمجھا جو نیچری ہونا ہے، پکا کافر ہونا ہے، مرتدین شامل ہونا ہے، اور سر سید دا متبع تابع دار ہونا ہے، جنہوں کافر سمجھنا سنی دی پہچان اعلی حضرت نے فرمایا ہے یہ انہوں نے سنا ہے۔ تو اعلی حضرت سرکار نے یہ گل یہ کفر انہوں دا 14ویں جلد فتاوی رضویہ دی صفحہ نمبر 126 دے اتنے لکھی کہ او لوگ انہوں غیر مہذب فعل سمجھتے ہیں، نیچری طبقہ، اور اصل یہ شوشا یہود نصارہ دا چھڈیا ہے۔ یہود نصارہ کول سکھن پڑھن والے انہوں نے یہ ہوئی کفر انہوں تو سیکھیا، پھر یہ ٹر پیا، اور ٹردا ٹردا اج اتوں تک پہنچ گیا کہ پیر بھی کئی ملا بڑے بڑے شیخ الحدیث اپنے آپ اہل سنت دے مفسر قرآن کھاون والے او خنزیر بھی اس کفر نو اپنائی کھڑے نے، اور اس کفر دی باقاعدہ اپنی کتاباں وچ ترویج اور اشاعت کر رہے ہیں، اپنے خطابات بیان کرتے ہیں۔ مثال دے طور تے چورا شریف کڈا وڈا آستان ہے، وڈے تے جو وڈے سن واقعی وڈے سن، وہ اولیاء اللہ سن، لیکن بعد والے کئی وچوں یہ جے خنزیر نکلے نے کہ دعائی خدا دی، ایڈے ایڈے مرتد اور کافر نکلے نے کہ چھڑ گلاں دے۔ انہاں خبیثاں وچوں ایک لانتی ہے جہدا نام ہے پروفیسر منظور آصف طاہر بادشاہ، وہ ہے شیخو پورے رہندا ہے تے ان سجادہ نشین اتوں دا شمار ہوندا ہے چورا شریف والوں دا۔ اس دی ایک اگلے دن جلال پور بھٹیاں گیا، تقریر اس دی ہوئی ہے، بھٹی چک کے جلال پور بھٹیاں دے نال اتوں دے نام نہاد بےمانہ نے سدیا اس بےمان نو، یہ پروفیسر نیچری، انہیں وہ بکواساں کیتیاں، میرے کو سی ڈی بھری پئی ہے، کیسٹ میں کرا لی، کہ اتوں دی عوام اور جٹ طبقہ بھی آخر لگ پیا کہ ایڈا وڈا کافر ہے یار۔ لیکن اس خطاب دے اندر عرفان شاہ مشہدی دا چھوٹا بھرا نوید الحسن شاہ وہ بھی وچ بیٹھا رہا، باغلی شریف ہے کسرگودے دا نال اتوں دا سجادہ بھی وچ بیٹھا، باقی کئی ملاں وچ بیٹھے رہے نے، جڑے کراون والے سن وہ بھی وچ پیر موجود سن، ملاں بھی سن، پیر دونوں صفتاں انہاں وچ موجود سن۔ تے انہیں جو کفر بکے نے وہ بیک وقت میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ ایک گل ایک کفر ہوندا غلام لونڈی بناون دے اعتراض سی، اعتراض دے الفاظ ہی انتہائی بھیانک سن۔ انہوں نے نہ خدا تعالیٰ نو چھڈیا ہے، نہ نبی پاک نو چھڈیا ہے، نہ انہیں قرآن نو چھڈیا ہے، جو منہ وچوں آیا ہے وہ کتے آنگوں بھوکی گیا۔ میں نہ کوئی کتا بھی سوچ کے بولدا ہونا ہے، وہ کتے نال بھی کوئی بدتر شے سی۔ میں پھر اتنے جنہ کوندا پٹاکا کڈ سکتا تھا میں کڈ آیا اتنے اس علاقے، میں دس آیا کہ سنن والے سناون والے سب دے سب جڑے نے وہ
دائرہ اسلام تو خارج نے. جڑے جڑے راضی بیٹھے نے وہ نویں نکاح کرن، نویں سروں توبہ کرن، اور اس لعنتی نو ہمیشہ واسطے مرتد سمجھن جب تک کہ توبہ نہیں کرتا اپنے تمام عقائد باطلاں تو. یہ میں اتنے دس ہے. ایک گل انہیں یہ بھی کی کہ یہ کی ہویا کہ مرد کرے 4 شادیاں عورت نو ایک، یہ انہیں اتنے گل کی. پھر اس کا جواب میں اپنے الفاظ قرآن و حدیث نال دین دی بجائے میں اپنے انداز اپنے الفاظ دتا. میں آخیا یار اگر اے پیر اپنی رن تو ایڈا ہی پریشان ہے کہ وہ آندھی ہے کہ میرا تیرے تے گزارا نہیں ہوں ایک تے تو ہوں سارا اتنے پاسے نہ شمار کر، تو سانو دس اصا تیری پریشانی دور کر سکنے ہاں، اصا کوئی 5-7 لب لواں گے. میں آخیا بھی انج دی جنس کتی نو ایویں دا جواب دینا چاہیے جہد سر تو پیروں تھی ساڑی جاوے کہ جواب کی آیا. قرآن و حدیث تے تو منکر ہے. منکر نو کیویں آکھاں یار قرآن انجے حدیث انجے؟ جڑا مندا ہی نہیں انہوں ہن ایویں دا عقلی جواب ہی دینا سی. میں آخیا یار بچارا پتہ نہیں کنا ایک تنگ ہے بڈھی تو، بڈھی اندی پتہ نہیں کنیا تے کھلوے گی سانو ہن پتہ نہیں، کنیا تے جا کھلونا انہیں. 12-4 کا مطالبہ تو کیتی کھڑا ہے نا. اگر ہوں بڈھی تو پوچھا گے بھائی تو بخت والی کنے ارادے رکھنی. بہرحال میں آخیا تینوں پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، تیرے یہ مرید کافی نے، تو صرف بوا کھلا رکھ. یہ میں اتنے جواب دیتا کہ انشاءاللہ العزیز جب کیسٹ پہنچے گی اگوں کسی جلسے چونے یہ گل نہیں کرنی، باقی پاوے کرتا رہے. اور انشاءاللہ العزیز جدو میں باقی دیا گلوں کا بھی جواب دے چھڈیا تے پھر وہ کسی پاسے کرن جوگا رہنا ہی نہیں. کیویں آندے ہوندے نے لاتوں کے بھوت. ہاں یہ میں لاتی ماری، یہ گل تھوڑی. بہر صورت انہیں ساڈے اسلام دے اس امر دے اوتے، اس مسئلے دے اوتے بھی غلیظ زبان درازیاں کیتیاں. اس تو بعد ایک ہو رہے بریلوی طبقے دے اندر بڑا وڈا مولوی شیخ الحدیث مشہور ہے، انہوں آندے نے غلام رسول سعیدی. یہ احمد سعید کاظمی دا مرید ہے، ان دا شاگرد بھی. شرح صحیح مسلم اس دی کتاب ہے کو 7 جلداں دی. 4تھی جلد دے اندر انہیں بھی یہ ہوئی بکواس تے یہ زبان درازی بڑی دیدہ دلیری نال کیتی. 4تھی جلد دے صفحہ نمبر 52 دے اتے انہیں اپنی غلاظت کھلاری. مولانا غلام مہر علی صاحب چشتیاں والے عصمت انبیاء دے مسئلے تے جڑی کتاب لکھی ہے نا، اس دے اندر غلام رسول تے زبیر الوری دی چنگی خدمت کی انہوں. ہاں جو حق سی بنتا انہاں اسی طرح ہی اس کی خدمت کی انہوں دونوں نے. زبیر الوری یہ بھی نیچری ٹولے پروفیسر ہو گئی تے غلام رسول اکھیں دا اہل سنت چو زبیر آنگوں، لیکن یہ بھی نیچری ہون دیاں دلیلاں کافی نے. ایک دلیل یہ ہوئی غلام لونڈی بناون دے مسئلہ دے اندر اس دا یہ بیان ہے جڑا میں جناب دے سامنے پیش پہ کرنا کہ اسے لکھا ہے اب چونکہ تمام دنیا سے غلامی کی لعنت ختم ہو چکی ہے اور اسلام باقی مذاہب کی بنسبت مکارم اخلاق اور حقوق انسانیت کا زیادہ محافظ ہے، اس لیے اب اسلام میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے. غلام لونڈی بنان دے جواز دی کوئی گنجائش نہیں. یہ انہوں ناجائز انہیں قرار دیتا اپنے عقل نال، اپنی منمانی نال، اپنی مرضی نال، خدا رسول دے حکم نال نہیں.
خدا رسول دی شریعت تے جائے وے میں اگے وضاحت کرتا میرا موضوع بھی یہی ہے. اگے لکھتا ہے کیونکہ جن حالات میں اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی تھی اب مہذب دنیا میں وہ حالات نہیں رہے. اس دنیا نو اس مہذب آخیا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اور جنہ دوران دے اندر جنہ زمانیاں وچ لوڈی غلام بنان والا کام جاری رہا ہے انہوں اس غیر مہذب آخیا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہویا کہ یہ فیل غلام لونڈی بناون والا یہ غیر مہذب ہویا کیونکہ جس دور چ رہا یہ فیل وہ دور جب غیر مہذب ہویا اسے فیل نال تو ہوں دور مہذب وہ فیل ہوں نہیں ہو سکتا تو یہ مطلب صاف نکلیا کہ یہ کام ایک غیر مہذب کام ہے لونڈی غلام بناون والا. اس واسطے وہ پیاکھدا ناجائز ہے. اس دی تقریر چوں ایک حکم سامنے آتا ہے کہ یہ ناجائز ہو گیا. پہلو جائز سی ہوں یہ ایک کفر ہے دا کیونکہ اللہ رب العالمین جس نو حلال رکھے انہوں اپنی مرضی نال حرام کرنے والا کافر ہے. اللہ رب العالمین جس نو حرام کرے اس نو اپنی مرضی نال حلال کرنے والا بھی کافر ہے کیونکہ وہ شریعت بدلتا ہے. رسول کریم دی شریعت نو عدل بدل پیا کرتا ہے تو اس دے اندر کسی مومن نو بھی تردد نہیں ہونا کہ چٹا کفر ہے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. اچھا دوسری گل انہیں جڑی کیتی وہ اس دنیا دے مہذب تے نبی پاک دے دور نو غیر مہذب ہون دی. اس دنیا نو مہذب سمجھنا یہ بھی کفر ہے. حضور دے زمانے نو غیر مہذب سمجھنا وہ بھی کفر ہے. وہ تے توہین ہے صاف. اس دنیا نو مہذب سمجھنے کا کیا مطلب ہے کہ جہے کام اس لیے پہ ہوتے ہیں انہوں نے مہذب سمجھنا ہے جہے بندے اس لیے ہیں انہوں نے مہذب سمجھنا ہے. ورنہ اس تو علاوہ تے دنیا کوئی شے نہیں. جو کم ہے انہوں نے مہذب جاننا جو بندے ہیں انہوں نے مہذب جاننا. اس لیے کم تے بندے مہذب جاننا ہے. تھڈا تھڈو چٹا کفر ہے. ایویں سمجھو کفر دی تحسین ہے. افعال کفر دی تحسین ہے. یہ تو ہر مومن بندہ جانتا ہے بلکہ ہر ایک انسانی ضمیر رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ ایسے دنیا تو انسانیت مک گئی. جس دور انسانیت مک جاوے تو حیوانیت ہر پاسے چرچا ہوئے اس دور نو مہذب آخنا تو اس نو اعلی آخنا یہ چٹا کفر ہے. کفر دی تعظیم ہے کفر دی تحسین ہے افعال کفار دی تحسین ہے. اس لو فقہاء کرام نے کفر قرار دیتا ہے. میں اس نال جدو گل کیتی ہے فون دے اس شیخ الحدیث نام نہاد شیخ الحدیث نال تے نام نہاد سنی دے نال اس کو جواب نہیں بنایا میرے کسی اعتراض دا. میرے کو اس دا بیان موبائل فون دے اندر محفوظ. اس اگوں یہ گل کیتی ہے کہ تو لکھ کے بھیج دے میں جواب دے سا. ہو سکتا ہے ایک کفر تیری طرف لوٹ آوے الٹا. وہ کو کھانگڑ جا ہے بیچارہ پتہ نہیں ہوتی عقل ہوں قائم نہیں رہی جو کچھ بھی سی جی اندر کول کوئی ایک بھی جواب ہوتا تو حضرت صاحب جتھے 15 منٹ یا 10 منٹ گفتگو جاری رہی ہے انہاں 10-15 منٹوں میں 1 منٹ یا 2 منٹ جواب دی تھان دے بھی لب جانے سن لیکن انہوں وقت تے ہے سی جواب نہیں تھی کہ اس وقت دیندا تا انہیں جان چھڑاون واسطے کیتا بھئی میاں تو لکھ کے بھیج دے تو میں تن جواب بھیج دے سا. نہ میں لکھ کے گھلیا تو نہ انہیں جواب میں لکھیا اس واسطے نہ کہ جن دے کول سرے دست جواب کوئی نہیں بعد وچ کی ہونا ہے. عزیزم یہ نیچریت کا ایک کفر عام ہے اور عوام الناس بھی بتھیرے میرے تے سوال کر چکے ہیں
کہ جی لونڈی غلام بنانا. اور کیونکہ اسلام وچ لونڈی بغیر نکاح تو اپنے مالک تے حلال ہوندی ہے اور جاہل طبقہ جڑے وہ اس خدا تعالی دے شرعی حکم اور شرعی اجازت دے اتے نیچریاں دے پیچھے لگ کے جدوں زبان درازی کرتے ہیں تو آپ کافر ہو بندے نے. میں ضروری سمجھیا چلو ایمان بچاندیاں یہ خلل جڑا ہے دور کر دیا. سمجھ آ رہی نہیں میری گل کوئی نہ؟ تو عزیزم پہلا میں سمجھانا کہ غلام لونڈی بننے تے بناونے عربی دا لفظ کیڑا استعمال ہوتا ہے؟ بننے لفظ استعمال ہوتا ہے رقت دا. رقت جس کا معنی ہوتا ہے پتلا پن، کمزوری، ضعف. لونڈی غلام واسطے رقیق دا لفظ، رقیق رقیقتن، پتلے کمزور دا لفظ بولیا جاتا ہے. غلام لونڈی بناون دے واسطے عربی دے اندر استرقاق دا لفظ بولیا جاتا ہے. رقیق بنانا، غلام بنانا، لونڈی بنانا. رقت دا معنی ضعف، کمزوری. تے بھئی انہاں وچ کادی کمزوری ہوندی ہے جدی وجہ نال انہاں نوں رقیق آکھدے نے یا رقت والا معنی انہاں واسطے لفظ بولدے نے اس کام واسطے. انہاں وچ کمزوری جسمانی نہیں ہوندی. ضروری نہیں کہ ہر غلام جسمانی طور تے بیچارہ کمزور ہوئے. ہو سکتا ہے کہ وہ مالک کمزور ہوئے جسم وہ تگڑا ہوئے. یہ مطلب ہے انسانی کمزوری. کس طرح کہ اس غلام لونڈی بنن دے نال وہ کئی شرعی کماں دے اہل نہیں رہندے. جویں قاضی نہیں بن سکتا، حاکم نہیں بن سکتا، گواہی دے اندر کمزور ہے. یہ انسانی حقوق نے جڑے اس کو خس جاندے نے. جنہوں نے خسن نال اس دے اندر ایک کمزوری آ گئی، حکمی تے مانوی لحاظ نال، جسمانی لحاظ نال نہیں. جس کی وجہ انہوں آنے میاں رقیق یعنی اے ہوں انسانیت اس دے اندر کمزور ہو گئی ہے اور انسانی حقوق کئی ایسے جنہ تو یہ محروم ہو گیا. اس دی وجہ ہے کہ انہوں کیوں آخیا جاتا ہے اور اے ہوں یہ وجہ دسنا بھی یہ حقوق تو محروم ہو کیوں جاتا ہے. انسانی حقوق بعض تو کیوں محروم ہو جاتا ہے. شری لحاظ ہوتا دسنا شری انج اے فیل زمانہ جاہلیت چ رہا سی لیکن شریعت رہا ہے تے ہن اس کے معنی بھی بدل گئے اس کے احکام بھی بدل گئے. کہ جدوں اسلام دی طرفوں کافراں جہاد دا اعلان ہون تو بعد اسلام دی دعوت دیتی جاتی ہے کہ آؤ اسلام قبول کرو. یہ حکم ہے کہ جتھے جتھے پیغام اسلام دا نہیں اپڑیا، خدا تعالی دی توحید، نبی پاک دی رسالت دی دعوت جتھے نہیں اپڑی، اتے جدوں اعلان ہوئے تو ہوں جنہاں کافراں نے اعلان خداوندی سندیا مسلمانوں دے ہتھی قید ہون تو پڑھو پڑھو اسلام قبول کیتا ہے، اپنے رب دی دعوت قبول کیتی، او تے ہوندے نے پورے انسان، انہاں دے حقوق پورے انساناں وانگو، مسلماناں وانگو پورے. وہ ہر لحاظ نال اللہ تعالی دے بندن اور انسان ہیں.
انسانی کمزوری ہون شمار نہیں ہوے گی کہ انہوں نے اپنے مولا تعالی دا اعلان سنیا ہے تو پچھان گئے نے کہ سارے رب دا اعلان ہے اصا من جائیے چنگے قید ہون تو پہلو جدو انہیں قبول کیتا ہے ہوں انہوں کوئی غلام نہیں بنا سکتا کوئی لونڈی نہیں بنا سکتا کسی کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ غلام لونڈی بناونا جڑا ہے نا اصل سزا ہے اس اصلی کفر دی کہ جدو اعلان جا کے ہوتا ہے کہ تسا اپنے خدا نو منو اپنے رسول نو منو تے ایڈیاں دلیلاں سچیاں والا مذہب تے ایڈا سچا اعلان جیڑے لانتی سندیاں نہ منن وہ پھر انسان دے درجے تو ڈگ پیندے نے تے خالق تعالی دی نگاہ وچ وہ آ جاندے نے جمادات اور حیوانات دے درجے کہ تسا اپنے خالق تعالی دے اعلان نو کیوں ٹھکرایا ہے کہ وہ غضب ہے انہوں نے اتنے کہ جانور جڑا ہے وہ بھی اپنے مالک 4 دن جندے کول کھاندا ہے ان دا حق پچھان کے ان دی سیٹی تے بھج جاوندا ہے وہ لانتی ہو تسا بڑے عقل والے جے کہ 4 دن کھاون والا جانور کتا بلا سیٹی پچھان جاندا ہے اور تسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پچھاڑیا اپنے خالق تعالی جی نے تمہیں منی تو یہ شکلیں دیتی ہیں تسا انہیں پچھاڑیا مولا تعالی دا تجھے اللہ سے غلب وہ انسانیت دے درجے تو ہیٹا ڈگتا ہے رب دے رزدی بھاوے شکل انسان نے ہونا بھاوے وہ بعد قبضے مسلمانوں نے قبضے امر تو بعد غلام لونڈی بن جان تو بعد اگر اسلام قبول بھی کر لین گے تو جیڑی ذلت انہوں نے پہلے دن مقدر بنی ہے نا یہ ہوں جانی نہیں جنہ چیر ان دے قبضے کرنے والا مالک بندہ انہوں آزاد نہ کرے زبان اپنی نال تو توجہ ہے یہ نیا مسئلہ پہ سمجھانا تو بڑا ایمانی مسئلہ ہے کہ سونے رب العالمین انہوں تے کردہ غضب انہوں نے اتار دینا ہے حیوانیت درجے وچ اترتے آپ گئے لیکن رب سونے مسلمانوں نے آخیا تو شمار کرو انہوں نے حیوانات کے درجے حیوانات کے درجے جو آ گئے تو حیوانات وانگوں وک دن جی منڈی تے جانور وک دن پھر غلام لاؤنڈیاں اویں وک دیاں انہاں دے احکام بہت سارے انساناں تو بہت سارے مختلف ہوندے بالخصوص یہ حکم غلام لاؤنڈی بناون والا انہوں نے پھر اگاں ویچن والا یہ حکم ہی وکھرا ہے انسانوں کے واسطے تے حکم نہیں جہاں مالک اس کا ہوئے گا اندر واسطے بغیر نکاح تو حلال ہوئے گی اور جس رب نے نکاح نال عورت نو حلال کرن دی شریعت اتاری ہے اس رب العالمین نے بغیر نکاح تو اندر حلال کرن دی شریعت اتاری ہے جیڑا بندہ اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ بغیر نکاح تو حلال کیویں انہوں آخو تیری ماں تیرے پیو تے حلال کیویں توجہ نہیں فرمائی نے اپنی وہ آکھے گا میری ماں تے تا حلال ہوئی کہ میری ماں آخیا میرے پیو نو تو مینو قبول ہے اس آخیا کہ میں تیرے واسطے آنا تو مینو قبول ہے تے ادھر حلال ہو گئی تو میں انہوں جواب دیا گا اتری دیا تیرا ماں پیو 2 لفظ بولے تے حلال ہو جاوے تے جے رب بولے تیرے ماں پیو دے 2 بولوں نال جڑا حلال پیا ہوندا ہے نا یہ بھی رب آخیا ہے تا پیا ہوندا ہے نہیں تے تیرا ماں پیو ساری دیہڑی بولتے رہتے کھ حلال نہیں سی ہونا میں ہوں ہور مثال چ دینا نال ایک مثال دینا سمجھان دی خاطر اور 2 گواہ شرط نے نکاح ہے کہ نہیں یہ حکم کندا ہے کسی نے ماں پیو دا یا رب دا ہے رب تعالی دا ہے ہوں یہ کر انہوں آخ ماں پیو نو بٹھا کے نکاح کو پہلو نکاح تو پہلو ماں پیو کیویں ہون گے کوئی 2 بندے بہ جان ایک بیوی سے ایک بندہ بہ جائے
گواہ نہ ہو تو ساری دیہڑی آخر تو قبول ہو کے میں قبول ہو کے تو قبول ہو کے میں قبول ہو کے ساری دیہڑی آخر جی حلال ہو جان تو موڑا آخر معلوم ہوا میرے ماں پیو کے لفظوں کی گل نہیں، اس حلال حرام اتارن والے رب کی گل ہے۔ اگر اللہ تعالی خنزیر نو حلال کر دینا، ہر نو حرام کر دینا تو ساڈے تے فرض سی، جی میں اتار دینا سویں کرنا سی، سانو کی لگے؟ یہ جو کچھ اتریا ہے سارا اسے امتحان واسطے اتریا، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو علیزم جیڑی گل میں کیتی اس دے اتنے دلائل سنو، حوالے یعنی دلائل حوالے دے۔ بحر العلوم مولانا عبد النبی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دی کتاب ایک مشہور جامع العلوم، لقب اس کا ہے دستور العلماء، عرب میں بھی چھپی ہے عجم میں بھی چھپی ہے، بڑی پرانی کتاب ہے۔ آپ سرکار نے رک رک دا لفظ لکھ کے اس کی تشریح فرمائی ہے، اس دے اندر جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس دا خلاصہ میں پنجابی تمہیں سمجھایا۔ کتاب اصل عربی دے اندر ہے، میں صرف ملا طبقے واسطے عربی پڑھ دینا، تو کوئی فائدہ نہ دیسی۔ الرقو فی اللغت الضعف یقال ثوب رقیق اے ضعیف النسج ومنه رقة القلب وفي الفقه عند الجمهور عبارة عن ضعف حکمی شرع جزاء فی الاصل عن الکفر۔ یہ تعریف کی تھی انہوں نے، اس کا معنی بیان فرمایا جہاں مطلب میں پہلے سمجھا چکا۔ وعند البعض الرق عز حکمی لا يقدر صاحبه به على التصرفات والولایات، وإنما قلنا إنه ضعف لأن الشخص بسببه يكون عاجزا لا يملك ما يملك الحر من الشهادة والقضاء، بل يصير مملوكا للغير بالاستيلاء كما يتملك سائر المباحات بالاصطياد۔ توصيف الضعف بالحكمية احتراز عن الحسية، فإن العبد ربما يكون أقوى من الحر حسا لأن الرق لا يوجبه خللا في أعضائه وقواه، فالرقيق وإن كان قويا جسيما عاجز لا يقدر على الشهادة والقضاء والولاية والتزوج ومالكية المال۔ جیڑا ہوتا ہے غلام تے بھاویں لونڈی جی انہوں رقیق آندے نو، وہ گواہی دے قدرت نہیں رکھدا، قضا دی قدرت نہیں رکھدا، ولایت دی قدرت یعنی حاکم بنن دی، شادی کرن دی، مالکیت المال مال دے مالک ہون دی، یہ اس دے اندر اہلیت نہیں ہوندی، تا اس نو آکھدے نے رقیق۔ جزان فی الاصل عن الکفر، اصلی کفر دی جزا، لہذا ان الرق فی اصل وصفه و ابتداء ثبوته جزاء الکفر فإن الکفار لما استنکفوا، جدو کافراں عبادت اللہ تعالی اللہ تعالی دی عبادت تو آر کیتی ہے جی نفرت کیتی، وسیروا انفسهم ملحقۃ بالجمادات، سیروا انفسهم ملحقۃ بالجمادات، وہ جمادات نال شامل ہو گئے، حیث لم ينتفعوا بعقولهم، اپنے اقلاں تو فائدہ نہ اٹھایا، وسمعهم اپنے کنا تو نہ اٹھایا، ابصارهم اپنی اکھاں تو نہ اٹھایا، بالتامل فی آیات اللہ تعالی والنظر فی دلائل وحدانیتہ تعالی والمعجزات الباہرات الدالہ علی صدق انبیائہ ورسلہ، جازاہم اللہ تعالی فی الدنیا بالرق الذی ساروا بہ محال الملک وجعلہم عبید عبیدہ۔ اللہ تعالی اپنے بندیاں دا بندہ انہاں نو بنا چھڈیا کہ چلو تسا کیوں میرا اعلان کیوں قبول نہیں کیتا؟ تسا سمجھ آ گئی نہیں کہ نہیں آئی؟ ہوں اس دے بارے جناب نو میں دساں اس دی تاریخ اس دی بڑی پرانی، جڑے یہود اعتراض کرن والے ہیں انہاں یہودیاں تے نصارا دے بوتھیاں تے میں مارنا پیا یہ گل کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں بھی لونڈیاں سن جنہاں نو تساں اپنا نبی مندے جے، توجہ نہیں فرمائی۔ جیڑے یہودی سب تو پہلو یہ شرارت اٹھاوے والے اعتراض دی، وہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام نو مندے،
یعنی بقول انہاں دے بھاویں منتے تے نہیں، جے منن تے انہاں نو، جے منن تے انہاں تے منوایا ساڈے نبی نو، لیکن انہوں نے بقول بالفرض کہ اگر وہ مانتے ہیں تو اصا انہوں نے آنے جس نبی دے منن دا تساں دعویٰ رکھتے جے، اس نبی دے کول 300 بیبیاں پاکاں آزاد گھر والیاں جنہوں بیویاں آخیا جاتا ہے، 1000 دے لگ بھگ سن لونڈیاں پاکاں تے جنے سن اس وقت دے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا مرد دا عورت دے بارے قوت مردانگی دے اندر کامل ہونا، اے انساناں وچ بھی اور اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بھی مرد دی بڑی وڈی صفت شمار ہوندی. اور جیڑا بندہ عورت نو سامبھن دے اندر جنہ کمزور ہوئے گا انہاں بندیاں وچ بھی وہ بندہ کھچ رہندا ہے. اللہ تعالی دی بارگاہ وچ وہ بندہ ہاں. اسی واسطے ساڈے نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے 100 جنتی مرداں دی طاقت عطا فرمائی سی، اور ایک جنتی مرد دی طاقت اتوں دے کئی مرداں نالوں ود ہے. جسمانی لحاظ نال وہ بندہ ناقص شمار ہوتا ہے جس بندے کی کمزوری ہوگی، ناقص شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوئے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو ناقص نہیں بنا، وہ جسم ہی کامل ہوتے ہیں، روح ہی کامل ہوتے ہیں، عقل ہی کامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو ہر لحاظ نال تمام انسانوں تو آلہ بنا ہے. یہ پروفیسر تے سکولی طبقہ 4 شادیاں دے اتے تے مرد دیاں 4 شادیاں تے ایک رن دے ایک مرد رکھن تے اعتراض تاں کردا ہے کہ بیچارہ یہ زیادہ تر اس کام تو فارغ ہوندے ہیں. یہاں ہوتی ہے بھڑی عادت سکول یہ رہ کے تے ہو جاندے ویلے بیچارے بہتے. یہاں کول ایک اوکھی سمجھی جاندی ایک تے دوسرے اپنا حال جو بھی دن پہ آتے ہیں یار جدو ساڈا یہ حال ہے تو مڑ یہ مطلب کی ہوا بھی 4 بیبیاں وہ اونتری دا خسرا تو خسرا ہے مردوں کی پہ گل کرنا ہے اونتری دے شرم کا ہے. توجہ نہیں فرمائی نہیں. اور قسمیہ پیانا کامل مرد جسمانی لحاظ نال واقعی اندر واسطے 4 عورتوں دی ضرورت ہوں طبعی اور فطری لحاظ نال. اور عام نبی پاک سرکار واسطے 9 بیبیاں پاکاں اس واسطے کہ اونی طاقت ہے کسی کو نہیں. بار صورت میں پہ گل کرنا سکولی طبقے کی انہوں گسا صرف اس گل کا ہے. اور جدوں جنتی جنت نو ٹر جان گے نا اتے تے طاقت دے مظاہرے ہون گے انہاں جانا بچاریاں جہنم نو. اتے تے دعائی خدا دی انج اپنی پئی ہونی ہے کہ ایک دا بھی ہوش نہیں رہنا. اتے تے عذاب بھی نہیں سکتے. اس واسطے جی اتے اعتراض کرتے ہیں انہاں سوکھا ہو کے تے جہنم نو ٹر جانا تو اتے کلے موجاں لین گے. تے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے جنت لے جانا ہے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے ہوراں دا بندوبست فرمایا کہ مردی طاقت والے ہون گے بڑے تے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ بندوبست کرنا ہے. اے میرا جواب سکولی طبقے نو محض ذلیل کرنے واسطے ہے. سمجھ آ گئی نا. نیچری طبقہ جڑا نیچری رہن رکھنے والا یہ انہوں نے خرچ کرنے واسطے میں گل کیتی ہے کہ یہ سکول تے ٹی وی دی پیداوار ہے. یہ اعتراض کرتے رہے انہوں کا حق ہے. یار اللہ دے بندے انہاں کام ہی سارے میں کرنے نے. یعنی انہاں عورت نو بنانا ہے بندہ آپ بننا ہے رن کیونکہ بیچارے مفول نے نا. یہ سکول رہ کے انہاں کام ہی یہی کیتا ہے. ہاں جی
تے وہ جی وڈے حضرت صاحب قبلہ فرماندے نے بھی داڑھی مچھ صاف کر کے رکھتے ہیں. جڑا کتا نبیاں دے زبان کھولے اندر تے میں زبان کیوں نہ کھولا. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو سنتے سن کے فلانے کافر نے نبی پاک دے حق بکواس کی تے آپ سرکار اپنی زبان مبارک نو کڈ کے تے نک دی نوک نال لاؤندے سن فرماندے سن ویکھیا جی میری کڈی زبان ہے. دیکھو میں اپنے نبی واسطے کیویں اپنے نبی پاک سرکار دی عزت دے دفاع واسطے استعمال کیویں کرنا وا. ہاں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حسان بن ثابت آنگو میری زبان بھی اوڈی بنائی. نیچری بیٹھا ہوئے میرے سامنے تے ہاں تے گلاں دی بچھاڑ کرا میں اللہ دے فضل نال جے وہ نیکاں کڈے آکھے اے میری توبہ پھر آکھے میرے پیو دی توبہ پھر آکھے میرے دادے دی توبہ جو 7 پشتاں تک توبہ دے نام نہ لوے تے مڑ آکھے انہاں سوراں نو ٹکریا کوئی نہیں. کیوں اصل جن سن ملا طبقے ملا جڑے سن نا وہ خود انہوں دے شگرد بننے دی تمنا رکھتے سن تے آندے سن جی یہ ہے نسل ایویں بنیے تو ساری نسل بھی ایویں بنے تے میں تے لکھ لانا میں نال بہنا گوارا نہیں کرتا. اس واسطے میں انہاں تو کوئی توقع نہیں رکھتا. میں تے پھر پچھاڑ کرنا جو میری زبان وچ رب تعالیٰ دی طرفوں ہوندا ہے نبی دے دین دی غیرت دے اندر میں پھر بیان کر چھڑدا ہاں. سر سیدہ مر گیا کدھر تو ہوں ہوں تے پھر چسکے ویندا مر گیا. چلو خدا تیرے نال وہی کرے جو انہیں کرنا ہے. یہ وہ پہ پھر توجہ ہے کوئی نہیں. میں آنا ہونا جڑے کفر دے خلاف میری تقریراں جڑا بندہ وہ پسند کرے گا وہ ایمان والا ہو سکتا. جہاں بندہ میری سریلیاں تقریراں تے شعر اشعار تے میٹھیاں گلاں تے کسے کہانیاں پسند کرے میں انہوں منافق سمجھنا. جے اس دے اندر کوئی انج دی کمی ہے تو منافقت ہے وہ کڈن دی کوشش کرے. ہاں اور جس وہ آکھے چشتی جڑے تو آن کے رگڑے پٹنا نا کفر دے تے بڑے اساں خوش ہونے ہاں وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مینوں کامل ایمان والا بنایا ہے. تو سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو عزیزم حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام یہودیاں دیا کتاباں وچ لکھیا ہے نصارا دیا کتاباں وچ لکھیا ہے انہاں دی 1000 دے لگ بھگ لونڈیاں حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اور یہ پھر فیل مشرکین عرب دے اندر جیویں رہا یہود نصارا وچ جیویں رہا شریعت مطہرہ نے اسلام نے پھر اس نو اپنے رنگ وچ ڈھالیا. توجہ نہیں فرمائی نے. ساڈے اسلام نے احکام اس سے متعلق جاری فرمائے کہ لونڈیاں غلام بناونا ایک تے قیامت تک واسطے جائز قرار دے دیتا گیا لیکن اگر انہاں وچوں کوئی مسلمان ہو جاوے تو اس نو آزاد کرن دی فضیلت بڑی بیان کر دیتی گئی. اور کئی کفارے شریعت دے ایسے رکھے گئے جنہ دے اندر پہلے نمبر سے رکھا گیا غلام لونڈی آزاد کرن نو کہ غلام لونڈی آزاد کرو تو آڈا کفارہ ادا ہو جاسی. اے اللہ رب العالمین نے یہ نال رکھیا تاکہ مسلمان آزاد کر کے غلام تے لونڈی نو اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچوں جیویں صدقہ خیرات کر کے تے بندہ فضیلت پاندا ہے اسی طرح ایک کام کر کے بھی بارگاہ رب دے اندر فضیلت تے قرب پاوے.
سمجھ آ گئی نا کوئی نہ؟ اور جائز قیامت تک واسطے رکھیا، قیامت تک واسطے جائز رکھیا تمام امت دے علماء، امام، ولی، صحابہ، اہل بیت، مسلمانوں دا اس بات تے اتفاق اجماع یہ کم خود ساڈے سید الانبیاء نے فرمایا ہے۔ غلام تے لونڈی بڑھاون والا میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دے بارے مشہور مسئلہ لونڈی جڑا ہے مشہور گل کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں خود کئی لونڈیاں پاکاں ہے سن، جنہاں وچوں ایک بی بی پاک سیدہ ماریا قبطیہ، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا مبارک شہزادہ حضور سیدنا ابراہیم، اے سیدہ ماریا پاک سرکار دے بیٹے نے۔ سیدہ ماریا پاک ام ولد بنیاں انہاں دی وجہ نال۔ ام ولد اس لونڈی نو آندے نے جیڑی بندے دی اولاد دی ماں بن جاوے تو وہ پھر وک نہیں سکتی ہوں، شریعت پوری شریعت دے علماء دا اجماع ہے جب ماں بن جائے گی پھر وک نہیں سکتی، جنہ چر ماں نہ بنے پھر وک سکتی ہے۔ ساڈے پاک نبی سرور دی ایک بی بی پاک، ایک لونڈی پاک سیدہ ماریا پاک جڑیاں نے اے سرکار دے بیٹے حضرت ابراہیم دی والدہ محترمہ نے۔ ہاں جی، باقی اولاد پاک نبی پاک دی سیدہ خدیجہ دے وچوں ہے، سیدہ خدیجہ کبرا وہ آزاد بی بی پاک نے، اے لونڈی بی بی پاک نے، انہاں دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ انہاں تو علاوہ اور بھی لونڈیاں پاکاں سرکار دے کاشانہ اقدس وچ ہے سن۔ کئیاں نو پھر آپ نے انج بھی کیتا ہے کہ قیدی ہوئی ہیں تے آزاد فرمایا ہے، آزاد فرما کے تے پھر آپ نے شادی بیاہ دے اندر لے آندا ہے، نکاح دے اندر لے آندا ہے۔ کئی انج بھی خوش بخت ہیں۔ یہ سب گلاں سیرت دے اندر لکھیاں ہوئی ہیں، میں پورے وثوق نال سیرت دے وچوں پیش کر رہا ہوں۔ قبیلہ بنو حوازن، قبیلہ حوازن دیا بیبیاں تے بچیاں نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قید کر کے تے غلام لونڈی بنائے، بچیاں نو لونڈی تے غلام بنائے، بیبیاں نو بھی بنایا اور صحابہ کرام نے رکھیاں۔ خود مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول کئی لونڈیاں پاکاں سن۔ قبیلہ حوازن دے لونڈی غلام بنان دا مسئلہ سیرت وچ بھی ہے تے بدائع الصناع فقہ حنفی دی کتاب دے اندر بھی تے باقی فقہ دیاں کتاباں وچ بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ ہاں ساڈی فقہ تے پھر اے لکھیا کھڑا ہے عام ہر زمانے دے مسلمان بادشاہ واسطے کہ او غلام لونڈی بنا سکتے، لیکن اتنے میں جناب نو یہ سمجھا چھڈا کہ غلام لونڈی کنا طریقے نال بنتے ہیں، کنے کل طریقے ہوتے ہیں؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ میں یہ مسئلہ فتاوا عزیزی شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے فتاوے چ بیان کرتا ہوں۔ فتاوا عزیزی فارسی صفحہ نمبر 40 حصہ پہلا۔ بردہ حلال در شرع بر مذہب صحیح سے قسم شیخ عبد العزیز فرماندے نا بردے، بردے غلام لونڈی واسطے فارسی بولے جاتے ہیں۔ بردہ
جڑا حلال ہے شریعت دے اندر تین مذہب شریعت دے اندر مذہب صحیح دے مطابق اس دے تین قسم نے تین طریقے. پہلا ہے کہ آ کے جماعت از مسلمانان کے در ملک کفار نمے باشن بطری کے تاخت در ملک کفار رفتہ اولاد آہارا اسیر کردہ بیارند. پہلا طریقہ ہے کہ مسلمانوں دی جماعت ہو کافران دے ملک جڑے نہیں رہندے وہ کافران دے ملک تے حملہ کر دیں جنگ دا حملہ کر کے انہاں دے مرد عورتاں نو قیدی کر دیں تو وہ قیدی لونڈی تے غلام ہون گے. کہ ہون گے لونڈیاں تے جڑے حملے کرنے والے ہیں جنہاں مجاہدین نے کام کیتا ہے انہاں نو حصیاں تے تقسیم کیتے جان گے. حاکم اسلام نو اجازت ہے حاکم اسلام نو یہ اجازت ہے کہ وہ احسان کر کے تے چھڑ دے کسے نو کسے اپنی سیاسی مصلحت دے تحت تے وہ چھڑ سکتا ہے. اسلام میں انہوں اجازت ہے. لیکن جڑے قیدی ہو چکے نا انہوں دے واسطے اس حکم تو علاوہ غلام لونڈی بناون والا حکم بالکل برحق ہے. اور یہ پہلا طریقہ ہے غلام لونڈی بناون دا کہ قید کر کے. دوسرا طریقہ آ کے کافران حربی اولاد خدرا بفروشند و مسلمانان از آہا خریدا بیارند بشرطے کے مالک آہا بفروشند. دوسرا طریقہ ہے وہ حربی کافر. توجہ کہڑے کافر؟ حربی کافر کہڑے ہوندے نے؟ ایشا بش جڑے مسلمانوں نال ہتھیار دی جنگ وچ مصروف ہون یا مسلمانوں نال سازشی جنگ وچ اسلام تے مسلمانوں دے خلاف سازشاں جوڑتے رہن یا ہتھیار چک کے جنگ کر رہے ہون. دوسرے لفظاں گرم جنگ یا سرد جنگ. یہ جڑے کرنے والے ہون انہاں نوں کیا آکھیا جاندا ہے؟ حربی کافر. اے یہود نصارا یورپ والے اے ہندوستان والے سب حربی کافر ہیں سب حربی ہیں. انہاں لانتیاں نے گرم جنگ بھی بکھائی ہوئی ہے تے سرد جنگ تے صدیاں تو انہاں جاری کیتی ہوئی ہے. تعلیم دے ذریعے ہسپتالاں دے ذریعے صحت دے محکمے دے ذریعے ہور سے طریقے پولیو دے قطرے وغیرہ اندر اندر انہاں مسلماناں نوں مارن دے سب منصوبے جوڑے ہوئے نے. اے سب حربی کافر نے لانتی. انہاں حربی کافراں نے اگر اپنا تھی اپنا پتر نہیں غیر بندہ اپنا جس دے او مالک ہیں توجہ جہے نو قبضہ کیتی کھڑے نے وہ ویچتے نے مسلمان نو. جدو انج دے بندے نو حربی کافر دے ہتھوں مسلمان خریدے گا تے او لونڈی بھی ہوے گا تے غلام بھی ہوے گا. یہ دوجا طریقہ ہے. یہ مطلب یہ نکلیا بھئی یہ انگریز اگر کوئی انگریزنی پھڑ کے قبضے کیتی کھڑا ہے تو وہ ویچتا ہے کسے کھتری نو کسے سکھ نو کسے مسلمان نو تے وہ لے آتا ہے تے وہ واقعی لونڈی ہوے گی جڑی بغیر نکاح تو اس تے حلال ہوے گی اور وہ مجھ گاواں کو اگاں وک بھی سکتی. سمجھ آ گئی نے کہ نہیں آئی؟ تو ہم تو سمجھ آ گئی ہے پر سکولی نو بڑی تکلیف ہونی. وہ آکھے گا ویکھی آئی ویکھی آئی ہوئے 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 آندا وک بھی سکتی. میں ایک سارے حضرت صاحب اور کسی سوال کیتا نا بھائی تساں انگریزاں دیاں بنائیاں چیزاں کیوں استعمال کرتے جے تے آپ نے جواب دیتا تو انہاں دیاں بنائیاں نو رونا ہے اساں خود انہاں نو استعمال کر سکنے ہاں. ایویں ہوندی ہے. اور جدو سنو جدو وقت اللہ تعالیٰ لے آندا تلک الایام نداولھا بین الناس یہ زمانہ ڈول انگوں ہے کدی ادھر تے کدی ادھر جدو پھر پیا آپاں کو کسر کرنی کچھ بھی نہیں دیا گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز. اور سنو انگریز نے ہن دے سکولیاں نے
انساناں دے وپار جاری رکھے ہوئے نے. ہوں لنگا مرد وک دین مسلمانوں نے وکتے پین بچے وک دین. یہ مہذب دنیا یہاں دی. عرب والے وہ جڑا لانتی مر گیا شیخ زید ہسپتال زائد دا مطلب ہے وہ زائد سی. زائد مطلب زیادہ وافر یعنی وہ مسلمانوں تو وادو سی وافر تھی. وہ کھتری کا پتر جڑا مریا ہے یہ عرب متحدہ عرب امارات والے بادشاہ بال نکے نکے خریدتے ہیں. خرید کے انہوں نے اونٹاں تے باندھے نے بن کے تے پھر اونٹ چلا اونٹاں تے رکھ کے تے اونٹ بجاندے نے. یہ دوڑا لگتی ہیں یہاں دیا. یہ غلام فضول سعیدی دے نزدیک مہذب دنیا ہے. وہ سب تو وڈی تہذیب یورپ دی عرب تے چاہی کھڑی ہے نا. تساں سلے ہالے بچارے پیچھا پیا. اوتھے تے سڑکاں یورپ والیاں کوٹھیاں یورپ والیاں گڈیاں یورپ والیاں ہر شہر رنا یورپ والیاں اوتھے تے سارے کم ہوئی نے. اوتھے بچے وکدے نے. میں دلے ملا تو پوچھنا دلیا جتھے بچے وکن آزاد مسلماناں دے وہ تیرے نزدیک مہذب دنیا ہے. جتھے غلام لونڈی وکدے سن وہ تیرے نزدیک غیر مہذب دنیا ہے. عراق دیا بیبیاں امریکہ ہوں پیا ویچتا ہے. کیوں پیا ویچتا ہے؟ ہاں بیان ہے پیا کھلا کھلا سارا کچھ کام ہوں پیا. میں چروکا اخبار چھپا کے رکھیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اج بیان کرانا سی تو پھر سامنے آ گیا. یہ قبلہ بغداد سمیت کئی شہروں میں عورتوں کے اغوا قتل اور زیادتی کے واقعات عام ہو گئے. محافظ بن کر آنے والے امریکی عزتوں کے لٹیرے بن گئے. الجزیرہ کی رپورٹ. امریکی قبضے نے عراقی خواتین کو جنسی غلام بنا دیا. جنسی غلام بنا دیا. کافر ہوئے تو ہوئے مہذب ہو کے سکتا ہے. پر اے دلے نیچری جڑے ہیں اے سمجھتے ہیں کپڑے ستے پائی پھردا ہوئے تو مہذب ہوتا ہے. کام بھاوے سور کے بچے والا ہوئے گڈی وڈی ہوئے کپڑے واہ واہ ہون لشکدا بشکدا ہوئے. انہاں دے نزدیک وہ باندر کون ہے؟ مہذب ہے. بھاوے دنیا ہر کام کتیا بلیاں تو بھی بدتر ہوئے. تو اسلام دے نزدیک وہ مہذب ہے جس دے کم انسان والے ہون اخلاق آلہ ہون اسلامی طریقہ ہوئے. بھاوے کپڑے پرانے ہون تے سواری اندر کول ہوے ہی نہ بیچارہ ننگے پیری ٹردا ہوئے. اسلام دے نزدیک کو آلہ اخلاق والا ہے. تو آلہ انسان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری. تو ساڈے حضرت صاحب اپنے بزرگ حضرت صاحب قبلہ ایک ربائی بنائی کہ اکاں دے پھل گلاب نظر دن. اکاں دے پھل گلاب نظر دن. دریاواں دے پانی شراب نظر دن. جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب نظر دن. یہ تے کوئی گل نہیں کوئی انسانیت دے معیار نہیں کہ پیسہ چوکھا یا کپڑیاں دی لشک پشک. یہ تے کوئی شے نہیں. سمجھ نہیں آئی نہیں. اگر یہ گل ہے تو سونے کپڑے والا تو وڈی گڈی والا جدو 5-7 بندے مارے 5-7 بندے مارے کسی دیا عزت لٹے جو مرضی کر کر کے تو پھر جب بیٹھا ہوئے جا کے جیل دے اندر تو پھر کیوں آتے ہیں یار وحشی بندہ ہے. کیوں آتے ہیں وحشی انہوں کپڑے ہوندے آلہ گڈی ہوندی آلہ سی کھاون ہوندا ستھرا سی لیکن پاندے انہیں کئی مارے نے مار کے تے عزتاں لٹیاں ڈاکے مارے چوریاں کیتیاں برے کام کیتے نا کر کر کے تے پھر جیل جا بیٹھا ہے یا باہر تے جیل پڑ جاندا یار ایک بندے دا پتر ہے کہ سوار دا بچہ اینے بندے ماری پھردا بندے کوئی بڑے بڑے ویکھو وحشی بندہ ایڈا وحشی بندہ. اور جنوں یہ دہشت چلو چھڈو جنوں آندے دہشت گرد وہ بھی تو وڈیاں گڈیاں تے ہوندے نے آندے کہ نہیں. جی دہشت گرد آتے نے وڈی گڈی والے بھی جدو قتل کرتا ہے بندے مارد ہے تو پھر سمجھ لو کپڑے گڈیاں نال بندہ نہ بنیا. بندہ تے بنیا آدت سونیاں تے انسان آدت گلیاں تے پھر انسان نہیں وہ حیوان ہے جانور تو بدتر ہے. تے یہ ہوئی اسلام نے سبق پڑھایا مسلمانوں انسان. خیر
گل پہ بیان کرتا سا کہ حربی کافر توجہ ہے حربی کافر اولاد خدرا بفروشند حربی کافر اپنی اولاد ویچن اور مسلمان انہوں تو خریدن اس طرح بھی بن جانا ہے وہ اپنی اولاد ویچے یا کسی نو ویچے جڑا اس سے قبضے ہے. نمبر 3 کسی دا پتر جمیا ہے دھی جمی توجہ نہیں فرمائی نے سوم آ کے ازیں ہر دو قسم بردا کے بے نکاح حلالند از غیر مالک خود دخترے یا پسرے متولد شود آنیز در ملک مالک در آید اورا بے نکاح حلال است. یعنی جیڑی جنگ دے اندر قید ہو کے آوے یا حربی کافر ویچے اپنی دھی انہاں دوواں دے پیٹ چوں جڑا جمے گا انہاں دوواں دے پیٹ چوں دھی یا پتر جو بھی پیدا ہوئے وہ بھی لونڈی یا غلام بن جائے گا جبکہ وہ پچھوں پیٹ لے کے آوے جبکہ مالک دا نہ ہوئے کیونکہ مالک دا اگر وہ بنے گا تو پھر تمہیں والا دیو تو پھر وہ اولاد دے وہ نہیں بیچ سکتا نہ اس مالک بن سی ہو. اے مقصد ہے تیسری قسم. کنے طریقے اسلام وچ رائج رہے نے تے بڑے بڑے ساڈے اسلاف امت لونڈیاں بھی پاکاں بیبیاں دی اولاد رہے نے اولاد ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین اے لونڈی پاک دی اولاد نے امام حسین پاک دی لونڈی پاک دی اولاد نے خواجہ حسن بصری چشتیاں دا شاہ قادری چشتی سلسلے مولا علی سرکار تو جو ٹرے نے تو مولا علی سرکار تو حضرت حسن پاک دے واسطے نال اگاں ٹرے نے. اے حضرت حسن بصری خود لونڈی پاک دی اولاد نے. اللہ اکبر. بڑے بڑے امام گھر لے کے حضرت اکرمہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس دے شاگرد بخاری تے تفسیراں جنہاں دے مبارک نام نال بھریاں پیاں اے خود غلام نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری دے بیان دے مطابق انہاں نو سنگڑی مار کے پڑھاندے سن سنگل مار کے. حضرت اکرمہ فرماندے نے جے عبداللہ ابن عباس مینوں سنگل نہ بلاوندے نا تے میرا کسے نام ہی نہیں سی لینا. جے میرا نام چمکیا ہے تے انہاں دی سختی دی برکت نال چمکیا ہے. معلوم ہویا مار نہیں پیار اے اسلامی نہیں یہودی. گل نہیں سمجھ لگی نے. کئی مارا جڑیاں پیار تو ود ہوندیاں کئی پیار انج ذلیل کرتے ہیں کہ مار بھی نہیں کرتی. ہاں جڑا پیو اپنے پترا نو نا انج دا لاڈلا چا پالے کہ تھڈو انہاں دے رسے چھڑ دے تے جویں کرتے رہن نا پھر وہ جدو جرائم پیشہ بنتے ہیں پھر انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ کنیاں مارا پیندیاں نے. جہاں منظور آصف کی میں گل کی ہے نا اس لانتی نے سجداں دے اتنے بھی اعتراض کیتا. انہیں آخیا وہ جڑا علی سی آخے یہ علی نے آخے نبی پاک نے انہوں روکیا سی کہ فاطمہ تو بعد نکاح نہ کری. یہ اندر الفاظ نے فاطمہ تو زہرا تو بعد نکاح نہ کری. انہیں آخے منی نہیں ہے پھر کئی لونڈیاں رکھ لیا اگوں جڑے ہیں وہ تو ہے نہیں لونڈیاں دے پتر پتہ نہیں کہڑا سید کہڑا نہیں. یہ چورے والے سور دی پہ گل سنانا چورے دے سور دی وہ بھری پی ہے میرے کو سی ڈی ملائن دی. اور سنو اسلام ہوں حکمت دسنا اسلام لونڈیاں بنا کے غلام لونڈی بنا کے رکھنے والا کام کیوں کیتا؟ اس
نہیں قبول کیتا ہی سن کے تو تینوں ایک ہن میں تینوں ایک اپنی رحمت نال دینا چھٹی کی کہ تو ہے اس جانور کو جیڑا جانور پاؤ ویکھ لے شکاری نو پڑا نستا بندے نو وحشت دی وجہ نال پھر جدو قید کر کے لے آتا ہے تو 4 دن انہوں اپنے کول رکھتا ہے تو پھر اس دی وحشت ہوتی ہے دور پکڑتا ہے انس پکڑن نال پھر وہ بھی لذت والی چیزاں کھانا ہے ہاں جی تو بندہ وہ خادم بن جاتا ہے اے جنگلی جانور پہلی آواز اعلان اپنے حق دا تو نہ سنیا نہ منیا ہوں تینوں نپ کے لے جان مارن نہ دوجا کام سی تینوں قتل کر دینا قتل کر دے تو سیدھا جانا سی تو جہنم وچ تو ہن نال رہ مسلماناں دے جنگلی جانور انہاں انساناں نال رہ کے ویکھ انہاں دی خوبیاں ویکھ اسلام دی شاناں تینوں پتہ لگے اسلام کمال کڈی ہے تے رحمت کڈی ہے جدوں ویکھے گا پھر تو کرے گا اسلام قبول کسے پاسوں تے دوزخ چوں بچ جاوے گا کو سمجھ آئی نہیں پروفیسر چوڑے نو کی پتا اسلام دے راز آندا ایندی دل دے اوتے یہودی بیٹھا ہے شیطان بیٹھا ہے محاسن اسلام نو ویکھ اسلام دیاں خوبیاں ویکھ مسلماناں دے اخلاق ویکھ انہاں دیاں عادتاں ویکھ رہ تو حضرت داتا گنج بخش نال رہ خواجہ حسن بصری رہ تو مولا علی دے نال ویکھ پھر تینوں بھی جنت لبے تو میرے ہمیشہ دے عذاب تو بچ جاویں ایک رحمت ایک کی تھی اور دوسرا ایک مسلمانوں ایک بڑا بڑا نقطہ اور سمجھایا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا بڑا پرہیزگار بنے گا وہی وڈی عزت والا ہوئے گا ہن تو غلام ہے پہلو جانوراں دی صف جا گیا ہے لیکن اسلام قبول کر بیٹھا بعد اسلام قبول کرنے تو بعد وہی ساری شریعت دے چل پاؤ اصا تیری فریضت بناواں گے کئی آزاد پیچھے رہ جان گے پر حسن بصری تیری شان رب دی بارگاہ وچ اونچی ہو جاوے گی ہن ویکھ لے سیدہ رابعہ بصری یہ بھی تو لونڈی باغ سن پر کی مقام پایا قسم خدا دی کر کے لکھاں کروڑاں آزاد بیبیاں جہنم نو ٹر جان گیا رب دی بارگاہ وچ ذلیل ہون گیا پر اے گلا اے لونڈی پاک جن رب سونے دی فرما برداری کر چھڈی ہے اے بی بی پاک کو عزت پاوے گی جو جنت دی مالک بن کے بیٹھی ہونی ہے رب دسے گا رب دسدا پیا او مومنو سناؤ میں کڈی عزت والا دین تانوں عطا فرمایا سی سمجھ آئی نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ وہابی لوگ وہابی شیاطین سیدہ رابعہ بصریہ تے بڑی زبان درازی کرتے ہیں جس طرح انہوں دا کم ہے باقی اولیاء کرام نو نشانہ بناونا ایویں وہ بی بی پاک نو بڑا نشانہ بناؤندے نے تے بڑیاں بکواساں کرتے ہیں بھابیاں دا رسالہ نکلدا مجلۃ الدعوہ اس دے اندر انہاں بی بی پاک دے اوتے ایک رسالہ نعوذ باللہ من ذالک ایک کی میرے خیال کئی قسطاں لکھ چھڈیاں او توہیناں کیتیاں کہ زبان تے لیا نہیں سکدا میں ہاں جی تے لیکن یہ صرف اور صرف انہاں خبیثاں دی خباثت ہے جڑی بغض اولیاء انہاں دے اندر پیا ہے او بغض اولیاء ورنہ قسم و ذات دی جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں سیدہ رابعہ بصریہ پاک دے بارے جنیاں کتاباں پڑھیاں نا تاریخ دیاں یا تصوف دے طبقات دیاں میں تمام کتاباں وچ بی بی پاک دا نام کامل اولیاء دی صف وچ پڑھیا ہے کامل میں کیڑی کتاب دا نام لواں میرے کول 20 پئیاں سینکڑے حساب تے کتاباں جنہاں نے او باقی دے باقی داتا سرکار بھی انہاں نو عزت دی نگاہ نال ویکھدے نے
توجہ نہیں فرمائی نے. تو پھر ایمان نال دسو یارو، ایک اور بھی گل تمہیں سنا دینا کہ حضرت بلال کون سن؟ یہاں کا انکار کیویں کرو گے غلام ہونے کا؟ کیا یہ وکتے نہیں رہے؟ نبی پاک نے خریدے نے، حضرت صدیق اکبر خریدے نے نبی پاک دی شراکت نال، پھر سرکار نے انہوں آزاد کیتا ہے، کئی خرید کے آزاد کیتا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ اے جوازی امر حکم آسمانی نبی سونے عمل کیتا، صحابہ عمل کیتا، اہل بیت عمل کیتا، ہر زمانے دے ولی عمل کیتا، تمام زمانے دے علماء مجتہدین نے اس نو برقرار رکھیا، اس نو بیان فرمایا. ہن ایمان نال دسو ان دے اسلام دے حکم دے اوتے جیڑا کتا زبان کھولے گا وہ کافر ہوے گا یا نہیں ہوے گا؟ تو سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ اور سنو اس سلسلے سے ایک گل کرنا کہ کئی بندے نا، کوئی بندہ دوسری شادی چکرے نا یا تیسری یا چوتھی شادی کی چوتھی کر لی. ہاں اس ایک کام زیادہ تر سکولیاں کا ہے، تو سکولیاں تو پھر اس قوم چ آ گیا. سکولی آندے نے شادیاں چوکھیاں نہ کرو، اونج کھلے رہو. ہاں تا نکاح فارم نہیں، نکاح فارم اندر تے ایک شادی، اگلی وہ پہلی واسطے شرط، اگلی واسطے ضروری ہے شرط ہے کہ پہلی اجازت دے تے کر سکتے ہو، ورنہ یہ تے نکاح فارم تے لکھا کھڑا ہے. اور میں اسی واسطے نکاح فارما تے دستخط کردا ہی نہیں. میں نکاح پڑھانے چھڑ گیا. جے پڑھاوا تو کسی کا شرعی نکاح پڑھاؤنا میں دستخط نہیں کرتا. کیوں؟ مینو خطرہ ہے کہ میرا نہ ٹوٹ جائے کہ یہ لانتی ملک اسلام دا ہے، یہ اسلامی ملک ہے جس کے اندر یہ لعنت لکھی کھڑی. جب رب العالمین فرماوے چار دا تو اس تے نہ وہ نہ آکھے نال کہ پہلی اجازت دے تے کرو، نبی پاک ہی نہ آکھن، صحابہ اہل بیت ہی نہ آکھن، تے ہن کیڑا کتے دا پتر اٹھ پیا ہوئے؟ یہ کہڑے کتے دے پتر نے بنایا سی قانون ہے؟ نہیں وہ ہے کہڑا سی؟ تو میں اس سور کے بچے نو تو چٹا کافر سمجھنا، تے جڑے جڑے اندر نال وہ سارے کافر ہو گئے. جیڑا مستفا دی شریعت دے اندر ماسا بھی عدل بدل کردا ہے، جویں رب رکھے انج نہیں رہن دیندا، وہ مسلمان ہی نہیں. ساڈے نبی دا حکم ہوے تو کوئی بدلے؟ پہلی اجازت دے تے کرو، دوجی. اور سنو انہاں لانتیاں کیوں چار تے پابندی رکھی ہوئی ہے؟ صرف اس واسطے کہ یہودیاں دے پیچھے لگ کے یہ کرنا چاہتے ہیں زنا عام، لہذا یہ آندے نے اونج کلب 36 رکھ لو. یہ کیا ہے؟ یہ میری فرینڈ ہے. بادشاہ یہ بڑی کتی نسل ہے. ہاں رب تے آندا حلال دے طریقے نال تاکہ نسل حلال دی جمے. یہ آندے نے نا ایک رکھو صرف جگ نو وکھاون دی خاطر کہ ہے. توجہ نہیں فرمائی. یہ جی ایک رکھ دین نا، ایک یہ بھی لوگوں کو وکھاون دی خاطر کہ بابا ہوں ساڈے تے نہ آکھیا جے کہ ایسا ایویں ہی چلنے ہاں. جب یہ وکھا چھڈو پھر چلے چلو، جنہ دور چلے چلو گل ہی کوئی، جنیا سے مرضی چلے چلو، پھر یہاں کوئی نہیں پوچھتا. ہاں یہ زنا عام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا رب العالمین انسانوں میں زنا کو ختم کرنا پسند فرماتا ہے تاکہ نسل بھی ہلا. اور حدیث پاک میں ساوی شریف پڑھی ہے، حرام دا بچہ حرام دا، وہ اگوں حرام دا، وہ اگوں حرام دا، 3 پشتاں تک حرام دے جہنم جان گے. یہ حدیث پاک نے نقل فرمائیے کہ حرام دا بچہ جہنمی، اس دا اگوں بچہ جہنمی، اس دا اگوں بچہ جہنمی. میں سوچیا کہ یار یہ عام لوگ آکھن گے سکولی آندے بھی ہیں لے کے حرام دے بچے دا جہنم جان دا کی تک بندا ہے، اوندا کی قصور ہے؟ او جھلیا نبی دے فرمان وچ بڑا راز ہے. ایک قانون ہے کہ حرام دے بچے کول عادتاں حرام دیاں ہوندیاں نے، تا کر کے جیڑا بندہ گندا کام کرے حرامیاں والا آندے نے حرامیاں حرامزادے کی پہ کرنا ہے، حرامیاں والا کام کرنا ہے. حرام دا بچہ کام کرے گا حرام دے تو وہ اثر رہے گا 3 پشتہ
جہنم جانے اپنے کرتوتاں دی وجہ نہ. بزرگ فرماندے نے جہاں گستاخ نبی بنے پچھوں تھرولو یا نکلے گا حرام دئی. تو کی سمجھتے جی حلال دی نسل ہوے کام حلال دے کرے گی جی. ہاں حرام دی نسل دی جو مرضی تربیت پیا کر ان دا خون حرام دا ضرور رنگ لیا گا. اصل جڑا فیض ہے نا اس حلال دے لطفے وچ کھلوتا ہے جڑا اللہ تعالی دے قانون شریعت دے مطابق چھٹیا جائے. سمجھ نہیں جی آئی. آج کیوں فساد عام ہے؟ حرام دی نسل چوکی. ٹھیک ہے ہم شرمندہ ہیں کیونکہ تیرے گستاخ زندہ ہیں. صحیح لکھا یار. میں قسمیہ پیانا نبی پاک دے دین اسلام دا دشمن، حضور دا دشمن، ولیاں دا دشمن، قتل و غارت فساد دنگے کرنے والا بے ایمان ہر پاسے. یہ بہتے لوگ یا یہ ضرور اثر ہوندا حرام دا اثر جے. توجہ حرام دا اثر ہوندا جے. حرام دا اثر یا تے نطفہ حرام دا یا کوئی کمائی حرام دی. کسے نہ کس جیڑا بزرگ اللہ دا سی ایک اللہ تعالی دا بزرگ انہاں دا پتر انہاں دی اکھ وچ اکھ پا کے گل چا کیتی تے اپنی گھر والی نو کہن لگے اے دس میرے پتر نو کی کھوایا اج. انہاں آخیا کی کھوایا؟ گوانڈن جڑی تھی نا اندے تو میں مرغی خریدی وہ کھوائی. انہاں آخیا تو لاؤ پتا کیتا تے مرغی جڑی انہیں ویچی سی وہ کسی تے چوری کر کے ویچی سی. انہاں فرمایا تینوں میں آخیا سی. اور یہ گل کسی عام بندے دی نہیں. امام ابو اسحاق اسفرائینی امام الحرمین نے اعلی حضرت بریلوی لکھی ہے فتاوی رضویہ ہے. ہائے ہائے فرمایا میں نگرانی رکھنا اپنے بال دے. تو کی دئی لگتا ہے کوئی خوراک فرق پہ گیا ہے. معلوم ہوا جنہیں لطفہ بھی حلال رکھنا ہے خوراک بھی حلال بھی رکھنی ہے. جس بندے نے نگرانی نبی دی شریعت والی رکھنی ہے اولاد کے اندر اثر حلال دا ضرور ویکھے گا. قسم خدا دی ادب بھی ویکھے گا، اخلاق بھی ویکھے گا، انسانیت ویکھے گا. ایک قانون ہے. لیکن ایک گل دساں کہ قدرت بھی ایک ہوندی. قدرت ہے پھر قانون توڑ دے تو مالک ہے وہ تو. ہاں ماں باپ کے ملاپ نال پتر دھی جمانا یہ وہ قانون ہے. تے جے چاہے تو حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا فرماوے. لیکن قانون قدرت ویکھ کے تے قانون نو توڑنا ہے بے وقوفی. گل نہیں سمجھ لگی؟ دعا کرو. ہاں میں تمہیں بخاندہ سکا مسئلہ تو بخا کے بس کرا. کتاب بریقہ محمودیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد پہلی صفحہ نمبر 124 تے صفحہ نمبر 124 تے حصہ پہلا. بس مطلب ایک سمجھنے والا جو ہلیا جنا دھیان کرے. یہ میں گل پہ کرنا وہ بندے جڑے چار بندہ شادی چکرے، چار شادیاں، 3 چکرے، جو ویکھو کی کھڑا جو ویکھو جی کی کھڑا جی چوتھی شادی کی کھڑا. یہ جڑا اعتراض ہے نا اس کے بارے میں تمہیں مسئلہ دس رہا جی. قال فی الخلاصۃ رجل له 4 نسوۃ و1000 جاریۃ واراد ان یشتری جاریۃ اخرى فلامه رجل یخاف علیہ الکفر. قال المناوی بعد نقل هذه المسألة عن اکابر بعض الحنفیہ وكذا لو لامه احد عند ارادة تزوج ما فوق امرات. کسے بندے نے 4 شادیاں 4 بیویاں کیتیاں آزاد تے اندے کول 1000 لونڈی ہے. انہیں ایک اور لونڈی 1000 تو اتے
خریدن کا ارادہ کیتا ہے، کسے بندے انہوں ملامت کیتی ہے، یار کوئی شرم کر کے پیا کرنا ہے؟ یخاف علیہ الکفر، اس تے کفر تا خوف خدشہ ہے، کفر دا خدشہ ہے کہ جیڑے کام دی اجازت رب العالمین رکھی ہے یہ کیوں پہ ملامت کرتا رب تو ود کے؟ امام مناوی محدث ایک کالا فی الخلاصہ خلاصۃ الفتاوی دے حوالے نال بریقہ محمودیہ حصہ پہلا صفحہ نمبر 124 دے اوتے آخری سطر دے اوتے مسئلہ لکھا ہے۔ قال المناوی، اس مسئلے نو امام مناوی محدث عبد الرؤوف المناوی نقل کرنے تو بعد امام شافعی مذہب دے پھر یہ لکھ دیں کہ اسی طرح ایک بندے آزاد عورت نال شادی کیتی ہے، دوجی کرنا چاہتا ہے تو کسے بندے ملامت کیتی ہے، وہ شرم کر کے کیا کرنا ہے؟ اس دا بھی ایو حال ہے کہ خدا تو اگاں پہ ودا جلا شان ہو تو یہ مطلب ہے انہاں لفظاں تو پرہیز کیتا کرو، یہ لفظ انتہائی سخت نے، جڑا کسی دی شادی دوجی تیجی دی خبر سن کے وہ کی پہ کرتا ہے شرم کر کے آنا، اتنے کفر دا خطرہ ہے، توجہ ہے۔ اور اگر وہ اس کام نو زیادتی سمجھتا ہے اور اس شرعی حکم نو ظلم زیادتی پہ سمجھتا ہے تو پھر چٹا کافر ہے، پھر خوف والی گل نہیں۔ ہوں سمجھ لگی نہیں؟ بس یہ لمبا سوال ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نوی نظم بنائی سکولی کا مطلب ہے جڑا اس نقطہ جائز سمجھے، ترقی سمجھے، تعلیم سمجھے، شعور سمجھے۔ ہاں جی جڑا اس روے حرام سمجھے، لعنت سمجھے، بغیرتی سمجھے، کفر سمجھے، وہ سکولی نہیں، مسلم ہے۔ ہاں علامہ اقبال میں ولی نہیں منتا، کیوں مننا؟ اس واسطے مننا بچ رہا ہے کہ مخالف ہوا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ مسلم سکولیاں دے اللہ تو راہ جدا ہے، دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا دین نبی دے دشمن، دین نبی دے دشمن ہے کفر دے پجاری، قرآن تو ہے نسبے انگریزی عقل ماری، کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا، مسلم سکولیاں دے اللہ تو راہ جدا ہے، دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے، دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے، عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے، کافر آگے ہے چوہے ساڈے لیے بلا ہے، مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا ساڈا کیویں بھرا ہے، مسلم ازلا تو راہ جدا، غیرت دے نال غیرت، انہاں غیرت دے نال غیرت، غیرت دے نال غیرت، بے غیرتی پسند، بھائی تھیٹر چلائیں گے، نچائیں گے، زنا کرائیں گے، عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے، چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو، بیٹھنا غیرت دے نال غیرت، بے غیرتی پسند، پردے دے نال ویرے، ننگیاں دے نال سنگے، پردے دے نال ویرے، ننگیاں دے نال سنگے، ہر بے حیائی سکھا دے اے کتنا بے حیا ہے، مسلم سکولیاں دے سکھ لڑکے دے، مسلم سکولیاں دے